أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صدق اللہ العظیم. تو سورہ کہف کی ابتدائی چند آیتیں ہم گزشتہ پڑھے تھے. اس میں اللہ پاک نے شروع میں تو اللہ نے اپنی تعریف کی کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی جو مستقیم اور معتدل ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ نے اپنی تعریف شروع میں کیوں ذکر کی. بہت سی صورتوں کے شروع میں اللہ پاک نے اپنی تعریف کا ذکر کیا. جیسے قرآن پاک کی پہلی جو صورت ہے سورہ فاتحہ، وہاں اس کی بھی ابتدا ہو رہی ہے اللہ کی حمد سے، الحمدللہ رب العالمین، اور مختلف صورتیں ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک بندوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ میری تعریف کرو، اس لیے کہ اللہ پاک ہی اس کائنات کے اندر تعریف کے قابل ہیں. اور دنیا میں جس قدر بھی تعریفیں ہوتی ہے تو گھوم پھر کر کے وہ ساری تعریفیں کس کے ہوتی ہیں؟ اللہ ہی کی. اس لیے کہ جس کسی کی بھی ہم تعریف کریں وہ بالآخر کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی ہے. اس لیے کہ جس میں بھی کسی قسم کی خوبی اور کمال ہے، اچھائی ہے، تو وہ ساری خوبیاں اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اسی کی عطا کردہ ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، یعنی قرآن کریم اتارا. یہاں بندے سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو میں بتایا تھا کہ یہاں اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں لفظ استعمال کیا علی عبدہ، کہ اپنے بندے پر. تو چاہتے تو آپ اپنا اللہ پاک پیغمبر کا نام بھی لے سکتے تھے. ایک دو جگہ اللہ پاک نے آپ کا نام بھی لیا ہے اور دیگر پیغمبروں کا نام بھی لیا ہے. تو لیکن یہاں اللہ نے ذکر کیا عبد کا، اس لیے کہ ایک بندہ اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، اونچا سے اونچا جو مقام ہے اور بڑا سے بڑا جو کمال ہے وہ عبدیت کا کمال ہے. ایک بندہ سب سے بڑا وہ ہے جو بندہ بن جائے. ہم کیا سمجھتے ہیں جو مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے یا کسی اور چیز کے اعتبار سے وہ آگے بڑھ جائے تو وہ بڑا ہے. نہیں، اللہ کے پاس سب سے بڑا بندہ وہ ہے، سب سے بڑا رتبہ اور مرتبہ اس بندے کا ہے جو عبدیت میں آگے بڑھ جائے. عبد کے معنی ہے کہ جو غلام ہے، غلامی کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی ماننے والا، اللہ کی سننے والا. عبد کی ضد عربی میں آتی ہے حر. حر کے معنی ہے آزاد. اور عبد جو ہوتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے، ہر چیز میں اس کا محتاج ہوتا ہے. ایک بزرگ ایک غلام خرید کے لے کر آئے اور انہوں نے لانے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جو نام آپ رکھ دیں وہ میرا نام ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا کہ آپ جو کھلائیں گے وہ کھاؤں گا. تو انہوں نے پوچھا کیا پہنو گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو پہنائیں گے وہ پہنوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اس غلام نے میری آنکھیں کھول دی، ہمیں بندہ بننے کا طریقہ بتا دیا. اب یہ غلام ہے، ہم چند کوڑی دے کر، تھوڑا سا پیسہ دے کے اسے خرید رہے، ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہے. اب کسی وجہ سے وہ غلام بن گیا
تو اس کا اثر اس پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آقا کی ہر بات میں اپنے آقا کا غلام اور تابع بن گیا، حتیٰ کہ وہ بول رہا ہے کہ میری کوئی پہچان نہیں ہے، میرا نام نہیں ہے، میرا نام وہ ہے جو آپ رکھ دیں، مجھے آپ جو چاہے نام رکھ لو، مجھے جو کھلا دو کھا لوں گا، جو پہنا دو پہن لوں گا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں بندہ بننے کا طریقہ اس غلام نے سکھا دیا کہ بندہ وہی ہے جو اللہ کی مرضی میں اپنے آپ کو مٹا دے، کہ جو اللہ کہے وہ ہم کریں گے، اللہ جیسا زندگی گزارنے کا حکم دے ہم گزاریں گے، اسی کا نام ہے بندگی۔ تو میں نے کہا کہ سب سے اونچا درجہ وہ ایک انسان کا جو ہو سکتا ہے وہ بندگی ہے، اور یہ جتنے انبیاء دنیا میں کائنات میں آئے تمام انبیاء کے ہیں اللہ کے مکمل بندے، کامل بندے، اور جو بندہ بھی ان کی ڈگر پر چل کر ان کے طریقے پر چل کر جتنا بڑا بندہ بن جائے گا، یعنی مطلب ہے کہ اپنی مرضی کو اور اپنی خواہشات کو اور اپنی سوچ کو، ہر چیز کو وہ قربان کر دے اور اللہ کے احکام کے تابع کر دے، تو وہ اتنا بڑا بندہ بن جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، یعنی قرآن نازل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں اللہ نے ٹیڑھ نہیں رکھی، اور اس کا مطلب میں بتا چکا ہوں کہ اس کی کوئی عبارت، اس کا کوئی مضمون اور اس کی کوئی خبر اور جو ہے اس کی تعلیمات، اس میں کہیں ٹیڑھ نہیں، یعنی اس کے جو عبارت ہے یہ علم و ادب کے اعتبار سے اس کی جو زبان ہے وہ اتنی پیاری، اتنی عظیم، اتنی شاندار کہ اس کی زبان میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی بگاڑ نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اس کے جو مضامین ہیں اس کے اندر بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کا جو مضمون ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، سیدھا سادہ، صاف واضح ہے، اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہے، اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی کیا ہیں، بالکل صاف ہیں، سیدھی ہیں اور عمدہ ہیں، بہتر ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں کہ بھئی کوئی کہے کہ یوں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا، نہیں، بلکہ چونکہ اللہ پاک نے اس میں اپنے بندوں کی بالکل کامل اور صحیح رہنمائی کی ہے، اس کے جو احکام ہیں اس میں بھی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قیما لینذر بہ بأسا، قیما، قیم کے معنی مستقیم، معتدل، جو بالکل سیدھا ٹھیک ٹھاک ہے، یہ اس کی پیچھے والے مضمون کی تاکید بھی ہو سکتی ہے، اور میں گزشتہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب پچھلے کتابوں کا جو مضمون ہے اسی کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی کی تائید کرنے والی ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ جو کتاب جو پچھلی کتابوں میں تھا اسی کا یہ جو آخری ایڈیشن ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اس میں مزید اضافہ ہے اور اسی مضمون کو یہاں دہرایا گیا ہے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ قیم ہے، یعنی مطلب یہ کہ ہماری معاش اور معاد، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح کرنے والی ہے۔ جو شخص اس کتاب کو تھامے گا، اس کو پڑھے گا، اس کے احکام پر عمل کرے گا اور اس پر غور و فکر کرے گا، اس کی دنیا بھی درست ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ لینذر بہ بأسا شدیدا من لدن، کہ قرآن کریم کے نزول کے مقاصد بیان کر رہے ہیں کہ ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک اس کتاب کے ذریعے سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک سخت عذاب سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کس کو، کافروں کو، کہ بھئی جو کافر ہیں ان کو ڈرانے کے لیے قرآن نازل ہوا کہ بھئی دیکھو تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے اور حکم عدولی کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں جہنم ملے گی اور عذاب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور مسلمانوں کو خوشخبری دینا جو نیک اعمال کرتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے کہ جو اچھے ہیں ان کو خوشخبری۔ اب اچھے کون؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، گزشتہ میں بتایا تھا آپ کو کہ صرف مومن ہوگا تو بھی جنت میں جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی کلمہ طیبہ پڑھے گا پورے اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن جو جنت میں ڈائریکٹ جانے کے لیے
آدمی کو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. جب تک عمل صالح نہیں ہوگا ڈائریکٹ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اسی طریقے سے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اعمال ضروری ہے. اگر ایک آدمی ایمان لا لیا، ایمان لانے کے بعد اعمال نہیں کر رہا، نیکی نہیں کرتا، بھلائی کے کام نہیں کرتا، اللہ نے جو فرائض اور واجبات اس کے ذمے کیے ہیں وہ نہیں بجا لاتا، اور جو حرام اور ناجائز چیزیں ہیں، جو گناہ ہیں، ان سے بچتا نہیں، احتراز نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ آدمی اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ایمان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں اور آدمی کفر کی طرف بھی چلا جا سکتا ہے. اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے نجات کے لیے. ہاں یہ بات الگ ہے، ایک آدمی کے پاس عمل صالح نہیں ہے، محض ایمان ہے، اگر وہ اسی حالت میں مرتا ہے، ایمان ہی پہ مرتا ہے، تو نجات اس کو بھی ہوگی، لیکن اللہ پاک چاہیں گے تو سزا دے کر پھر اس کے بعد نجات ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ان ایمان والوں کو جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتی ہے کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین قسم کا اجر ہے، بدلہ. وہ بہترین بدلہ کیا؟ جنت کی شکل میں، اللہ کی رضا کی شکل میں بدلہ ان کو ملے گا. اور اس کے علاوہ ما کسی فیہ ابدا، فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل ایمان ہوں گے اور یہ جو برائی کرنے والے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لہٰذا جو جہنم میں جائے گا وہ اس میں ہمیشہ، اور جو جنت میں جائے گا وہ بھی اس میں ہمیشہ رہے گا. تو عام طور سے دنیا کے اندر آدمی چاہے جتنی نعمتیں اکٹھی کر لے، لیکن یہ خدشہ ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ. وہ کیا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ہر قسم کی نعمت آ گئی لیکن معلوم نہیں کب موت آ جائے. یہ خطرہ ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ وہ نعمت چھن جائے، ہم رہے نعمت چھن جائے، یا نعمتیں رہے لیکن ہم چلے جائیں. عام طور سے ایسا ہوتا ہے. تو لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں جو اجر ملے گا، جو نعمتیں ملیں گی اللہ کی طرف سے وہ ایسی ہیں کہ وہ نعمتوں کو آدمی پانے کے بعد وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وہاں موت نہیں، موت کو بھی موت دے دی جائے گی. یہاں تک مضمون گزشتہ آ گیا تھا. اس کے آگے فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. تو تیسرا مقصد یہ بتا رہے ہیں، حالانکہ پیچھے وہ لوگ بھی آ گئے، یعنی جہاں کفار کو ڈرایا گیا، جو اللہ کے نافرمانے کو ڈرایا گیا، تو اس کے اندر سارے لوگ آ گئے. لیکن خصوصیت سے یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس قرآن کا یہ قرآن اللہ نے اس لیے بھی اتارا ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یعنی اللہ کے بچے ہیں، اولاد ہے، بیٹیاں ہیں. چنانچہ یہود یہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مشرکین کے درمیان میں آئے تو وہ جو مشرک تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اور آج بھی ہمارے یہاں جو ہمارے ہندو غیر مسلم بھائی ہیں وہ لوگ دیوی دیوتاؤں کے میں سے بہت سوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اولاد ہے، وہ فلاں ہیں، یہ کہتے ہیں. تو فرمانے کہ بالخصوص ان لوگوں کو بھی ڈرانے کے لیے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ دوسرے جو کافر ہیں ان کو تو ڈراتا ہی ہے قرآن، لیکن بالخصوص ان کو بھی ڈرانا مقصود ہے، اس لیے کہ یہود آج موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، حضور کے زمانے میں موجود تھے، نصارہ بھی موجود تھے اور مشرکین بھی موجود تھے. اب یہ سب خدا کے ساتھ کسی نہ کسی کو خدا کا بیٹا کرے، اور یہ ایسا بالکل بےہودہ قسم کی بات ہے اور ایسی بدی قسم کی بات ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. پہلے میں آپ کو کسی موقع پر تفصیل سے سمجھا چکا ہوں کہ بیٹا اولاد کا ہونا یہ ایک عیب ہے، جیسے کھانا کھانا عیب ہے، سونا عیب ہے، پینا عیب ہے. اس لیے کہ کھانا احتیاج کی وجہ سے ہے. اب ہم کو بھوک لگے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم تڑپیں گے، پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ اگر کئی دن تک نہیں کھائے تو موت ہو جائے گی. پانی نہیں پئیں گے تو ہم مر جائیں گے. اسی طریقے سے اولاد کا ہونا یہ ایک احتیاج ہے، ایک ضرورت ہے. آدمی اولاد کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ بھئی وہ چاہتا ہے کہ میرے بڑھاپے میں میری لاٹھی بن جائے اور میرے لیے دنیا میں ایک زینت کا سامان بنے. تو اس مقصد کے لیے انسان اولاد چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ پاک کی ذات تو بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ نہ کھانے کے محتاج، نہ پانی کے محتاج، نہ اولاد کے محتاج، نہ بیوی کے محتاج، نہ کسی چیز کے محتاج.
تو اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہ اتنی بےہودہ قسم کی بات ہے کہ جو خالق کائنات ہے اسی کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب ایک بات بتائیے کہ انسان کی اولاد کیا ہوتی ہے؟ انسان ہوتی ہے، ہاں؟ ایک انسان ہے، اس کی اولاد کیا ہوگی بھائی؟ انسان۔ اچھا، اور ایک جانور ہے، اس کی جو اولاد ہوگی وہ جانور ہوگی۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا کا بیٹا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے خدا کا جب بیٹا ہوگا تو خدا کا بیٹا کیا ہوگا بھائی؟ خدا ہوگا، انسان تو نہیں ہو سکتا۔ اب اگر خدا کا بیٹا خدا ہو تو پھر جو اللہ کی وحدت کہاں رہی، تنہائی کہاں رہی؟ اس لیے اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانے میں ایک جگہ مناظرہ چل رہا تھا عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ، تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بولتے ہیں، تو ان کا دعویٰ تھا، اور وہ علمی دلائل چل رہے تھے، علماء اپنے دلائل دے رہے تھے، ان کے پادری اپنے دلائل دے رہے تھے۔ تو اس موقع پر بہت لمبی چوڑی بحثیں ہو رہی تھی، گھنٹے گھنٹے کی بحثیں۔ ایک بوڑھا آدمی اسٹیج پہ آیا، مسلمان دیہاتی آدمی تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے 2 منٹ بولنے کا موقع دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا کیا کام ہے؟ یہاں علمی دلائل دے رہے، اور جو ہے ایک بالکل نازک موقع ہے، اس موقع پر تم کیا بولو گے؟ ایک دیہاتی ہو، پڑھے لکھے بھی نہیں ہو، تو تم کیا بولو گے؟ تو اس نے کہا نہیں حضرت مجھے ایک موقع دیجیے۔ تو اسے مائک دیا گیا، تو اس نے لیا اور لے کے پادریوں کی طرف متوجہ ہوا، اور متوجہ ہو کے اس نے یہ پوچھا کہ بھئی تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا دعویٰ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے۔ مسلمانوں سے پوچھا حضرت آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ پادریوں سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو تم یہ بتاؤ جو خدا ہے، اللہ ہے، کب سے ہے؟ انہوں نے کہا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ازلی اور ابدی ہے، قدیم ہے، کہ بالکل ہمیشہ، اس کی ابتدا نہیں اور اس کی انتہا نہیں۔ جب یہ کہا تو اس نے پوچھا کہ بھئی تم یہ بولو کہ اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بچے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا تمہیں شرم آنا چاہیے، تم ڈوب کے مرنا چاہیے، میری عمر اتنے سال ہے، میں 50 یا 60 سال کا اتنے سال کا ہوں، میرے 10 بچے ہیں، اور تمہارے خدا کا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اتنے عرصے سے بس ایک ہی بچہ ہوا تمہارے خدا کو۔ اب اتنا بولنا تھا، اب دیکھیے اب بات سمجھ میں آ گئی نا، تو سارے لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، اور فوراً سب نے نعرے لگائے اور پورا مناظرہ جو ہے ختم ہو گیا اور مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ اب آدمی تھا بہت سادہ سیدھا آدمی، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن یہ توحید کا عقیدہ اتنا کیا نام ہے بہت آسان اور ہلکا پھلکا ہے کہ ہمارے امام جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ دنیا میں پیغمبروں کو نہیں بھیجتا، رسولوں کو نہ بھیجتا، اگر دنیا میں پیغمبر بھی نہ آتے تو بھی ہر شخص کو توحید کا قائل ہونا فرض تھا، توحید کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا کیا تھا؟ فرض تھا۔ اس لیے کہ یہ جو توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، یہ اتنا ایسا سادہ سیدھا اور فطرت کے بالکل مطابق عقیدہ ہے کہ کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص، آپ دنیا میں کوئی کمیونسٹ، خدا بیزار جو خدا کو نہیں ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، آپ اسے بھی جا کے تھوڑا جو دستک دے کے دیکھیے، اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہے، اور قسم بخدا ہے کہ اللہ ہونا چاہیے، ہمارا کوئی معبود ہونا چاہیے جس کے پاس ہم اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، جس کے پاس ہم اپنے سر کو جھکائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک فطری تقاضا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا بےہودہ قسم کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم، کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس اس کی کوئی دلیل تھی، نہ ان کے پاس، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، نہ اس کی دلیل خود ان کے پاس ہے، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس۔ اتنی بےہودہ بات ہے کہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بھاری بات۔ ایک جگہ اللہ پاک قرآن کریم میں آیت یاد نہیں آ رہی ہے،
اس کے اندر اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ان لوگوں نے جو کہا اللہ کا بیٹا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ اس سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے. یعنی اتنی بھاری بات کہ اللہ کی طرف کسی بیٹے کا انتساب کرنا، اولاد کا انتساب کرنا، یہ اتنی بھاری بات ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں ان کے منہ سے بڑی بھاری بات نکل رہی، بہت ہی بھاری بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے لیے اولاد کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ خالق ہے. اللہ ساری کائنات کا خالق ہے. جب وہ خالق ہے تو اس کی مخلوق، اس کی اولاد کیسے ہو جا سکتی ہے؟ تو فرما رہے کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہے نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، یعنی جھوٹی بکواس کر رہے ہیں. بس بکواس ہے ان کی، بے ہدہ قسم کی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. مارے غم کے شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون قرآنی پر ایمان نہیں لائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے کہ اے پیغمبر آپ غم نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی اور تمام انبیاء کی کہ وہ اپنی قوم جن کے پاس وہ مبعوث ہوتے تھے ان کے اتنے خیر خواہ، اتنے مشفق ہوتے تھے کہ وہ ان کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ کوئی شخص اللہ کو مان لے، ایمان لا جائے. اور سب سے بڑا غم ان کو یہ تھا کہ ان کی قوم کا کوئی آدمی ایمان کے بغیر مر جائے، وہ ایمان کی حالت میں نہ رہے، ایمان نہ قبول کرے. اس لیے انبیاء کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص مومن ہو جائے. اس لیے کہ ان کا یہی مقصد ہے، ان کی بعثت کا مقصد، ان کو اللہ جو دنیا میں بھیجتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ہدایت والا ہو جائے، ہر شخص اللہ کو تسلیم کر لے، مان لے، اور اس کی آخرت میں اس کی کامیابی پکی ہو جائے اور وہ ناکام نہ ہو. یہ ان کی خواہش ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جو کفار ہیں ان کفار کے سلسلے میں بڑے غمگین رہتے تھے، بڑے اداس رہتے تھے، آپ پریشان رہتے. ایک ایک آدمی کے پاس کئی دفعہ جاتے، روتے اور جو ہے اللہ سے مانگتے، بڑی تکلیفیں اٹھاتے اور ان لوگوں کی ہر طرح کی ایذائیں سہتے، لیکن خواہش یہ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان لے کر کے آ جائیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ لوگ ایمان نہ لائیں، آپ اس مضمون کو نہ مانیں، قرآن کو نہ مانیں، تو اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے، اپنے آپ کو مار دیں گے، اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں ڈال دیں گے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہ کیجیے. اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. آگے کا مضمون وہی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے. یہ آزمائش کے لیے ہم نے دنیا بنائی ہے. جب آزمائش کر رہے ہیں تو وہ آزمائش میں کچھ لوگ کھرے اتریں گے، کچھ کھوٹے اتریں گے، کچھ کامیاب ہوں گے، کچھ ناکام ہوں گے. لہٰذا یہ دنیا میں جب ہم نے اس کو دارالامتحان بنایا تو ظاہر سی بات ہے جو محنت کرے گا اور جو مجاہدہ کرے گا، جو تکلیف اٹھائے گا اور جو قربانی دے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو تکلیفیں نہیں اٹھائے گا وہ ناکام ہوگا. لہٰذا یہ دنیا ہم نے دارالامتحان بنائی ہے. اس لیے جب یہ دارالامتحان بنائی ہے تو امتحان جب ہوگا تو کچھ کیا ہوتے ہیں بھائی، فرسٹ آ جاتے ہیں، کوئی سیکنڈ آ جاتا ہے، کوئی تھرڈ آ جاتا ہے، کوئی اچھا وہ نمبر لے کر کے آ جاتا ہے، اور جو ہے کچھ ناکام بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب دنیا دارالامتحان تو اس میں کچھ کامیاب بھی ہوں گے، کچھ ناکام بھی ہوں گے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ ناکام بھی ہوں، لیکن پکا ہوں گے. ایک مثال کے طور پر ایک آدمی ایک اسکول بناتا ہے، کالج بناتا ہے یا مدرسہ بناتا ہے، تو وہ اس لیے نہیں قائم کرتا کہ یہاں آ کر کچھ بچے پڑھیں اور ناکام ہو جائیں، فیل ہو جائے. اگر کوئی ایسا اسکول اور کالج اور مدرسہ قائم کرے تو وہ بیوقوف ہے. اس مقصد کے لیے قائم کر رہا ہے کہ کچھ لوگ آگے کیا ہوں، فیل ہوں. اس کا مقصد ہوتا ہے پاس ہوں، کامیاب ہوں. لیکن اس میں
جب وہ قائم کیا جاتا ہے تو وہاں جانے والوں میں کچھ محنت کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مقصد وہ نہیں ہوتا. تو فرما رہے آگے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس لیے کہ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو زمین کے لیے باعث رونق بنایا. زمین پر جو بھی ہم نے بنایا اسے زینت کا سامان، رونق کا سامان بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون اچھا عمل کرتا ہے. دیکھو اللہ نے ذکر کیا کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے نہیں ذکر کیا. ایہم احسن عملا بیان کیا، کون اچھا عمل کرتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زینت کا سامان بنایا. اب زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ زمین اور اس میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک زمین کی رونق ہے، زینت ہے. اب دیکھو دنیا اللہ نے جو بنائی ہے وہ پرکشش بنائی ہے، اس کے اندر کشش ہے نا. اب زمین کائنات کو دیکھو، چاند سورج کا نظام دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، زمین کے اوپر بسنے والے انسان ہیں، درخت ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، مختلف چیزیں یہاں جو بھی ہیں، ایک بالکل ایک خوبصورت سا سما ہے، ایک رونق کا سامان ہے. انسان جب اسے دیکھتا ہے اس کی طرف دل لبھاتا ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے. انسان ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے پانا چاہتا ہے، اور اس سے اس کی آنکھوں کو راحت ملتی ہے، اسے ٹھنڈک ملتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ دنیا کو زینت کا سامان بنایا. یہ مضمون اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو اور اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے زینت کا سامان بنایا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ کون جو اچھا عمل کرتا ہے. مطلب کیا ہے کہ زمین کی جتنی رونق ہے یہ پیدا کر کے ہم نے انسان کو یہاں بھیجا ہے، رکھا ہے، پیدا کیا ہے تاکہ ہم امتحان لیں. امتحان تبھی ہوگا جب رونق ہو. اگر رونق نہ ہوتی، کشش نہ ہوتی یہاں کی عورت میں، انسان میں، پیسے میں، دولت میں، اشیاء میں، اگر وہ کشش نہ ہوتی، کھنچاؤ نہ ہوتا تو امتحان کہاں ہوتا. اب اگر اللہ یہاں پورے ڈرونی چیزیں بنا دیتے، انسان پناہ مانگتا کہ بھئی کب یہاں سے بھاگ جاؤں گا، تو ہر انسان آخرت کی طرف بھاگنا ہی چاہتا، مرنا ہی چاہتا. لیکن دنیا کو ایسا پرکشش بنائے ہیں کہ کوئی مرنے کی عمر والا بھی مرنا نہیں چاہتا. یہ بات الگ ہے کہ وقت مقررہ پر ہی موت آئے گی، لیکن خواہش اس کی یہ ہوگی کہ میں دنیا میں اور تھوڑا زیادہ رہوں، اور تھوڑا رہ جاؤں. اولاد ہو گئی تو ان کی شادی کر دوں، اور ان کی شادی ہو گئی تو پوتے پوتوں کو دیکھ لو. یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان کی حرص ختم نہیں ہوتی. تو فرمائیں کہ یہ جو دنیا ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہم نے بنایا ایک زینت، رونق کا سامان ہم نے بنایا ہے. اور یہ جب بنا کر ہم نے یہاں لوگوں کو رکھا تاکہ ہم آزمائیں، دیکھیں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے. اب جو اچھا عمل کرے گا تو آخرت میں جب جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا کہ اس اچھے عمل کا اسے صلہ ملے گا، اور جو برا کرے گا اس کا صلہ ملے گا. اب اس میں جو اللہ کے جو بندے ہیں ان کو تنبیہ بھی ہو گئی کہ بھئی دیکھو دنیا میں آئے ہو، یہاں کی چیزوں میں کھو کر برائی میں مبتلا مت ہو جانا، پیغمبروں کا انکار نہ کر دینا. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں اسے مان لینا، مانو، انکار مت کرو. اس لیے کہ تم یہاں سے جاؤ گے، یہاں کے زیب و زینت میں، یہاں کی رونق میں، یہاں کی چیزوں میں اپنے آپ کو، اپنے دل کو لگا کر کے تم آخرت کی نعمتوں سے، وہاں کی کامیابی سے محروم نہ ہو جانا، ناکام نہ ہو جانا. یہ بھی اس کے اندر مضمون آ گیا. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی آ گئی. کیا تسلی آ گئی کہ اے پیغمبر یہ دنیا ہم نے بنائی ہے آزمائش کے لیے. جب اس میں پورے کے پورے کامیاب ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا. یہ بات الگ ہے، ہمارے مقصد یہ ہے کہ کامیاب ہوں، لیکن جو محنت کرتا وہی کامیاب ہوگا. اور اگر محنت کے بغیر سب کو کامیاب کر دیا جائے تو پھر اسکول اور مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے. ایک مدرسہ قائم کیے، 500 بچے آئے، سب کو فرسٹ رینک بنا دیے، محنتی کو بھی فرسٹ رینک، جو محنتی نہیں ہے بدشوق ہے اس کو بھی فرسٹ رینک بنا دیے، تو پھر مدرسہ قائم کرنے کا مقصد کیا ہے. اور اسی طرح اگر اس دنیا کو اللہ بنا کر یہاں جو بھی آیا سب کو جنت ہی میں ڈال دینا تھا تو اللہ کو دنیا بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ یہاں کچھ بندوں کو بھیجے، اختیار دے.
دوسری مخلوق کو اختیار نہیں ہے. ایک درخت غیر اختیار، وہ اسے اختیار نہیں ہے، وہ اگر چاہے تو میں پھل اگاؤں گا، نہیں تو نہیں اگاؤں گا، اس کا کچھ نہیں چلتا. ایک جانور ہے، اسے کوئی اختیار نہیں. انسان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے. تو اب یہ اختیار دے کے اسی لیے بھیجا تاکہ امتحان کریں. اور امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی کامیاب کو انعام دیا جائے اور ناکام کو جو ہے وہ اس کی سزا دی جائے، اس کی پکڑ کی جائے، گوشمالی کی جائے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہو گئی کہ اے پیغمبر، جب یہ دنیا دارالامتحان ہے تو اس میں جہاں کچھ کامیاب ہوں گے کچھ ناکام بھی ہوں گے، لہٰذا آپ ان کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو جو نقصان نہ پہنچا لیں، آپ زیادہ پریشان نہ ہو جائیں. محنت کریں، آپ دعوت دیں، پیغام پہنچائیں، آپ کا کام بس اتنا ہے. لیکن اس کے بعد یہ کہ ان کو ہدایت مل جائے، یہ آپ کے بس میں نہیں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اے پیغمبر آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیں گے. مطلب یہ ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی مان لو، یہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن آپ لے جا کے جنت میں داخل نہیں کر سکتے. کسی کو بالکل اللہ تک پہنچانا راستہ تو بتا سکتے ہیں، لے جا کے وہ ہاتھ پکڑ کے لے جا کے اللہ تک پہنچا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا کام دیکھو بھئی ایسا کرو گے تو جنت مل جائے گی، ایسا کرو گے تو اللہ مل جائے گا، آپ بتا دیجئے. بقیہ اللہ اسی کو ملے گا جو محنت کرے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو محنت کرتا ہے، جو مشقت اٹھاتا ہے. اس لیے کہ معمولی سی دنیا کی کوئی چھوٹی سی چیز حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ مشقت اٹھانی پڑتی ہے. جنت ایسے مفت میں کیسے مل جائے گی؟ نہیں مل سکتی. اللہ کیسے مل جائیں گے؟ نہیں مل سکتے. ملنا ہے تو آدمی کو مجاہدہ کرنا ہے. اس کے آگے فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، کہ اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو کانٹ چھانٹ کر صاف میدان کر دیں گے. سعید کہتے ہیں مٹی کو، زمین کو. جرز اس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے. اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ تو بتا دیا نا، ہم نے زمین بنائی، وہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ان کو رونق کا سامان اور زینت کا سامان ہم نے بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو زیب و زینت کا سامان بنایا، رونق کا سامان بنایا، تو یہ سے ہمیشگی نہیں ہے، دوام نہیں ہے. پیچھے دیکھو اہل جنت کا جب ذکر آیا تو ان کو فرمایا ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لیکن یہاں فرما رہے کہ یہ جو زمین ہم نے زیب و زینت اس کے اندر بنائی ہے نا، یہ ایک چند دن کے لیے. اب کیا ہوگا؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، کہ ایک وقت آئے گا اس وقت میں ہم کیا کریں گے؟ زمین پر جو کچھ ہے سب کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے. ان کو کانٹ چھانٹ کے ختم کر دیا جائے گا اور اس کو ایک زمین، سپاٹ زمین بنا کے رکھ دیا جائے گا. یعنی یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. لہٰذا جب ایسا ہے تو اس کے اندر تنبیہ ہے انسانوں کو کہ بھئی جب یہ دنیا جو زیب و زینت کا جو کچھ بھی سامان ہے ایک دن سب ختم ہو جانے والا ہے. جب ختم ہو جانے والا ہے تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو زیادہ مت گھلاؤ، زیادہ مت لگاؤ. یہ بات الگ ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ، محنت کرو، جماؤ، بڑے سے بڑے مالدار بنو، ہر چیز کی گنجائش ہے، لیکن اس میں اللہ سے غافل مت ہو جاؤ. تو یہ جیسے ہم نے اس کائنات کو سجایا ہے نا، ایک وقت آئے گا جس وقت میں ہم اس کائنات کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر کے رکھ دیں گے. تو اس کے اندر گویا کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ قیامت آنے والی ہے اور یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. لہٰذا ایسی ختم ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے پڑ کر انبیاء کی جو دعوت ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو ٹھکرا نہ دینا، اس سے غافل مت ہو جانا، اس کی طرف توجہ رکھو، اسے پیش نظر رکھو، تو تمہاری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت کی بھی ہو جائے گی. اسی کو پیچھے کہا تھا نا میں نے، قیمن. قیم کے معنی کیا ہے؟ کہ جو انسان کے معاد اور معاش، دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح کر دیتا ہے. جب آدمی مومن ہو جاتا ہے، کامل مومن اور مسلمان ہوتا ہے، تو اس کی دنیا بھی مزیدار ہو جاتی ہے، آخرت بھی مزیدار ہوتی ہے. ایک اللہ کو ماننے والا، اللہ کو تسلیم کر کے اس کی رضامندی کے مطابق زندگی جب گزارتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کو مان کے جیتے ہیں ان کی زندگی بڑی خراب ہوتی ہے. اس لیے کہ دنیا کی جتنی زندگی ہے اور دنیا میں جتنے عیش کے سامان ہیں، ان کا مقصد ہے آدمی کو سکون ملے. ان کا مقصد کیا ہے؟ آدمی کو سکون ملے، آرام ملے، راحت ملے.
پیسہ ہے اس سے وہی مقصد ہے، اور جو دنیا کے جتنے اسباب ہیں ان تمام کا یہی مقصد ہے کہ کیا مل جائے، آدمی کو سکون مل جائے، راحت مل جائے۔ اب جو آدمی اللہ کو ماننے والا ہوگا، اب آپ دیکھ لیجئے اس کے پاس دنیا ہو تو بھی وہ آرام سے ہوتا ہے، اور جس کے پاس جیب میں کچھ بھی نہیں ہے تو بھی وہ آرام سے، دل کا سکون اس کے پاس ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں کان کھول کے سن لو، اللہ کے ذکر میں، اللہ ہی کو یاد رکھنے میں جو دلوں کا سکون ہے۔ تو دل کا سکون اصل ہے۔ اب یہی وجہ ہے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے، اتنا پیسہ جس کی حد و انتہا نہیں، اتنی شہرت جس کی حد و انتہا نہیں، اور اتنی عیاشی، عیش کے اتنے سامان جس کی حد و انتہا نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے ہر دن آپ کو ملے گا اخبار کے اندر آج فلاں نے خودکشی کر لی، کل فلاں نے خودکشی کر لی۔ ابھی پرسوں ایک 2-4 دن پہلے میں ایک ویڈیو یہ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر یہ خبر آئی، ایک آدمی سنار ہے، وہ اور اس کی بیوی دونوں دریا میں کود کے انہوں نے کیا کر لی، خودکشی۔ سنار ہے وہ کہہ رہا میرا قرضہ ہو گیا۔ اب دیکھو ایک مومن ایسا نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہے، کمزوری ہے، ورنہ مومن دنیا کے کسی خوشی سے بھی زیادہ پریشان نہیں ہو جاتا، وہ خوشی بھی اسے اچھمبا نہیں نظر آتی، اور غم بھی نظر نہیں آتا۔ اور کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے دولت مند ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اسٹار ہوتے ہیں، لیکن خودکشی کر کے کیا ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، ان کے دل کو سکون نہیں ہے۔ لہٰذا جو آدمی دنیا کی حقیقت سمجھ جاتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی زندگی آسان، آخرت میں بھی آسان۔ اب اس کے بعد واقعہ شروع ہو رہا ہے اصحاب کہف کا۔ اب اصحاب کہف چونکہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دی دنیا پر، اس لیے ان کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کا ذکر کریں گے۔